نہیں ہے, دفاعی کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. تو آپ میں اب حوالے کرتا ہوں منیزے کے کہ وہ اس مختصر سے پریس کانفرنس ہے 7th November 2024 from the Human Rights Pakistan. The conflict of the Quram Agency between Shia and Sunni. وہاں پہ رسائی بہت کم ہوتی ہے ہمارے صحافی بھائیوں اور بہنوں کی, اور اسی وجہ سے شاید یہ کرائسس اور بھی ڈیپن ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا اور آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ کئی ہفتوں سے اب وہاں پہ آمد و رفت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے, وہاں پہ ادویات نہیں پہنچ رہی. اس کے نتیجے میں 8 بچے جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی جو ہے وہ ہار گئے ہیں, اور یہی افسوسناک صورتحال کنٹینیو کر رہی ہے. پہلے بھی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے التجا کی تھی حکومت سے کہ اس معاملے کو سیریسلی دیکھا جائے, اور جو لینڈ ڈسپیوٹس ہیں وچ از ایٹ دا ہارٹ آف دس میٹر اس کو دیکھا جائے اور اس کو جلد از جلد جو ہے ریزالو کیا جائے. مگر ایسا نہیں ہوا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ خون خرابہ مزید بڑھا ہے. تو ہم اس معاملے کو آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں. ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ ہمارے کاؤنسل ممبر اکبر خان جو ہیں وہ آئے ہیں خاص اسی چیز پہ بات کرنے, آپ کو آگاہ کرنے وہاں کی صورتحال سے. تو میں چاہوں گی کہ پہلے وہ بات کریں. قرم کی جو ہے یہ لمبی تاریخ ہے. اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں بار بار وہاں 1961 میں پہلی بار وہاں جو ہے بڑے پیمانے پر فسادات سامنے آئے. اس کے بعد سے مختلف موقعوں پر, اور خاص کر جب سے افغانستان میں سوویت یونین کا انویژن ہوا اور اس کے سلسلے میں جو ہم نے مختلف چیزیں کی, اس وقت یہ چیزیں اور زیادہ بڑھی. اور ایک وقت یہ تھا کہ وہاں جو ہے گل بدین حکمت یار اور ربانی کے لیے بیسز بنانے کی بھی باتیں ہو رہی تھیں. بہرحال وہ فیز تو گزر گیا. وہاں کے مقامی لوگوں نے ان چیزوں کو ریزسٹ کیا, کئی وہ اس مرحلے سے وہ نکل آئے. آپ ذرا اگر دیکھیں تو اس کا جو جغرافیہ ہے وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. ایک طرف اس کے کورا بورا جو ہے وہ مشرق شمال کی طرف جو ہے پڑتا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں کریمینڈر کا بارڈر آتا ہے, ترکیہ وغیرہ آگے آ رہے ہیں. اس طرف جو ہے وہ ساؤتھ کی طرف کوسٹ ہے. تو اس حوالے سے بھی اس کی بہت اہمیت ہے اس خطے کی. اور ہمارے صوبے میں یہ یونیک علاقہ اس لیے ہے کہ مقامی آبادی کے لحاظ سے ہمیں اور کہیں ماسوائے ڈیائی خان کے اور کہیں ہمیں شیعہ پاپولیشن نظر نہیں آتی. لیکن یہ جو ایک بیلٹ ہے کوارٹ کا ہے, پھر لوور اور افزئی ہے, اس کے بعد جو ہے آپ ہنگو کا کچھ ایریا ہے, اس کے بعد پھر جب آپ Now the Faratul Abdullah speak about the condition of the conflict of the Quram Agency in Pakistan. ہمارے وائس چیئرمین خیبر پختونخوا اکبر خان صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کو تاریخی پس منظر بتایا, اور جو امپورٹنٹ بات کی ہے کہ اس کا جو جغرافیائی محل وقوع ہے خوست اور تورا بورا, اور دوسرا جو یہاں پر جو آبادی ہے وہ اکثریت شیعہ کی ہے. چنانچہ جب یہاں کوئی بھی ایسی چیز ہو تو یہ آسان ہو جاتا ہے حکومت کے لیے کہنا کہ یہ سیکٹیرین مسئلہ ہے. جو کچھ بھی اکبر خان صاحب نے کہا اس کو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہو رہا ہے, یہ جو راستے بند ہو گئے, کیا یہ راستے جو تھے یہ صرف اس وقت بند ہوئے جب وہاں پر دو گروہوں کے درمیان مبینہ طور پر زمین کے تنازع پر لڑائی ہوئی, یا یہ راستہ اس سے پہلے بھی سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر بند کر دیا گیا تھا؟ میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں, اور آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیجیے. اگر یہ راستے پہلے بند ہو گئے تھے تو کیا وجہ تھی, کیوں بند ہوئے تھے؟ کیونکہ جب راستے بند ہو گئے تو اندر جو لوگ تھے اور وہ ڈپرائیوڈ ہو گئے, پشاور کی طرف آنا, ہسپتالوں میں جانا, اسکولوں کالجوں کا, وہاں پہ جو لاوا تھا
وہ پک گیا اور لڑائی کا جو محرک پہلے ہی سے موجود تھے وہ محرکات جو ہے وہ ان کی وجہ سے لڑائی تیز ہو گئی بیکاز یہ جو علاقہ تھا یہ آئسولیٹ ہو گیا تھا. جو سوال میں اٹھا رہا ہوں آپ کی وساطت سے اور اکبر خان صاحب نے بھی کہا کہ وسائل کی بات بھی ہے کہ وہاں پہ ریسورسز کے بارے میں عام لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے وسائل پر قبضہ ہونے کی کوشش کی. مہاراشٹر سے لے کے اب تک سیج ہے, روڈ بلاکس ہے, بچے میڈیسن نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کی ڈیتھس ہو رہی ہیں, بوڑھے جو ہیں وہ ان کے علاج کے لیے میڈیسنس نہیں ہیں, خوراک کا پرابلم جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ہیومن جو ایک سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے, اس کو اسٹیٹ کو فوری طور پہ اس کو ریزالو کرنا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا گیا. اور جس طرح اکبر خان صاحب نے اور فرحت اللہ بابر صاحب نے کچھ بین السطور میں چیزیں کہی ہیں, ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ اس ساری صورتحال میں جو ہے وہ پورے ریجن کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان ڈیولپمنٹ سے اس صورتحال کو اگر لنک کر کے دیکھا جائے تو اس وقت جس طرح سے پوری سوسائٹی کے اندر ڈکلائن ہے, ڈیبیٹ اور ڈائلاگ کا کلچر جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور ہیومن رائٹس کی ویلیوز کو جو ہے وہ سمجھا نہیں جا رہا. حکومتیں جو ہیں وہ اپنے ڈیزائنز کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے کوئی ایفیکٹو میجرز جو ہے وہ نہیں لی. گورنمنٹ ہے ان کو فی الفور کوئی نہ کوئی رول ادا کرنا چاہیے. خاص طور پہ کمپنسیشن کے بارے میں بھی بات کی گئی تھی, ایک مذاکرات بھی ہوئے تھے مگر کچھ نتیجہ اس کا نہیں نکلا. وہاں کے جو لوگ ہیں وہ پیس ریلیز نکال رہے ہیں مگر حکومت اس طرف جا ہی نہیں رہی, اس کو ایڈریس ہی نہیں کر رہی. تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ نہ کہ صرف وفاقی حکومت بلکہ صوبائی حکومت بھی. آپ نے ابھی دیکھا لاہور کے اندر اسموگ آئی اور سکولز بند ہو گئے, کتنا شور مچا. وہاں پہ تو سکولز کافی عرصے سے بند ہیں مگر کوئی آواز نہیں اٹھ رہی. وہاں پہ آپ کی انٹرنیٹ سروسز بند ہیں, بچے اسکول کی جو کلاسز ہیں وہ گھروں کے اندر پڑھ نہیں سکتے مگر کوئی آواز نہیں اٹھ رہی. کیا وہ لوگ انسان نہیں ہیں اور لاہور کے لوگ کوئی الگ انسان ہیں؟ سو اسی لیے جو وہاں پہ سچویشن ہے وہ واقعی میں ایک ایمرجنسی سچویشن ہے اور اس طریقے سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے. جو ایک سست روی ہم نے دیکھی ہے صوبائی حکومت. She is Vice Chairman of Human Rights Commission of Pakistan. Talking about Kurram agency conflict situation. سڑکیں بند ہیں تو یہ بہت ایک اہم چیز ہے. مگر ایک میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ اس کی جو اہمیت ہے نا وہ آپ لوگوں کی ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ اس کو اجاگر کریں. جو ہمارے دور دراز علاقے ہیں وہ اکثر ہمارا میڈیا جو ہے نا وہ اس کو نیگلیکٹ کر دیتا ہے. مثلا بلوچستان کی ایک زمانے میں خبریں بہت آتی تھی, شکر ہے اب کچھ آنے لگ گئی ہیں. تو یہ کرم کا علاقہ کیونکہ اتنا دور ہے اور وہاں جانا وانا ذرا کم ہوتا ہے لوگوں کا, تو اس کو آپ کو ایک بہت اہم کردار ادا کرنا ہے کہ آپ اس کو ذرا اجاگر کریں اور اس پہ کچھ انالیسس کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کے لیے کیا ہم کر سکتے ہیں. گورن ہوتا تھا. ہوا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ جو مرج ڈسٹرکٹس تھے, جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں, جو یہ 7 ایجنسیز ہیں, ان کو وہ حقوق اور اختیار ملتا جو کہ سیٹلڈ ڈسٹرکٹس میں تھا جس حد تک بھی تھا. اس کا الٹا ہوا ہے. لگتا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے سیٹلڈ علاقے فاٹا میں مرج ہو گئے. یہ ایک بڑا سیریس کنسرن ہے. اور آپ نے جو فرمایا کہ کون, سب کو پتہ ہے کہ کون سی قوتیں ہیں. دیکھیں بات یہ ہے, بڑی واضح بات ہے
کہ پاکستان کو اپنے شہریوں کو رعایا سمجھنا چھوڑ دینا چاہیے پاکستان کی ریاست کو. یہ جو کلونیل سٹیٹ کی کنٹینیوٹی ہے جوڈیشری, ملٹری اور بیوروکریسی کی صورت میں, اس کو ختم کرنا ہوگا. اور جو جتنا دور ہے پاور کے مراکز سے, لاہور سے, اسلام آباد سے, وہ اتنا زیادہ سفر کرتا ہے. کرم دور ہے, ریموٹ علاقہ ہے. اسی طرح دیگر علاقے ہیں, پنجاب میں بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ پنجاب میں سب دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, لیکن جو جتنا دور ہے پاور سینٹر سے وہ اتنا زیادہ سفر کرتا ہے. یہاں تک سوال اس بات کا ہے, فیکٹ فائنڈنگ مشن جائے گا, کے پی اسمبلی کو بھی ہم خط لکھیں گے. ہمارے طریقہ یہی ہوتا ہے فیکٹ فائنڈنگ کا کہ کے پی اسمبلی کے تمام ممبران کو وہ رپورٹ جائے گی, صدر کو جائے گی, وزیر اعظم کو جائے گی, وزیر اعلیٰ کو جائے گی. یہی لوگ ذمہ دار ہیں دستور کی بنیاد پہ.